بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو سوا پارہ پڑھا گیا ہے اس میں سورہ نور کا بقیہ حصہ، پوری سورہ فرقان اور سورۃ الشعراء تلاوت کی گئی ہے۔ اس سوا پارے میں خلاصے کے طور پہ 7 باتیں اہم ہیں۔ پہلی بات جو سورۃ النور میں ہے، اللہ پاک نے ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو حکم دیا کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں، یغضوا من ابصارہم۔ اور یہ حکم صرف کوئی عورتوں کو نہیں دیا کہ عورتیں اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، بلکہ مردوں کو بھی دیا، دونوں کو اس کے اندر شامل کیا۔ تو نگاہ کی حفاظت کرنا اور اپنی آنکھوں کو جھکا کر رکھنا، یعنی بدنظری سے اپنے آپ کو دور رکھنا، اس کا فائدہ کیا ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ جو شخص یا جو مرد عورت اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، فرمایا ان کی شرمگاہیں محفوظ ہو جاتی۔ دیکھیں، اس سے پتہ چلا کہ بدنظری یہ بنیاد ہے اور سبب ذریعہ ہے بدکاری تک پہنچنے کا۔ اسی لیے اس مبارک دین میں شروع سے ہی راستے کو بند کر دیا گیا، بدنظری کو حرام کر دیا، تاکہ انسان اس اگلے قدم کی طرف سوچے بھی نہیں اور جائے بھی نہیں۔ آج انسان اس کے لیے حیلے بہانے ڈھونڈتا ہے، کبھی کہتا ہے جی ہمارا دل صاف ہے، پردہ دل کا ہونا چاہیے، اور ہم اپنی حفاظت کرنا جانتے ہیں، یا یہ میری بہن ہے، سب میری بہنیں ہیں۔ یہ چونکہ اندر شیطان انسان کو ترتیب سکھا رہا ہوتا ہے، اور پھر انسان کی آنکھ بھٹک جاتی ہے اور بالآخر انسان بدکاری کے زد کے اندر آ جاتا ہے، گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے نگاہوں کو جھکا کر رکھنے کا حکم دیا۔ دوسری بات جو سورہ نور میں ہے، اللہ پاک نے ایمان جو دل کے اندر ہوتا ہے اس کی ایک مثال دی۔ فرمایا ایمان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک چراغ ہوتا ہے، اور اس چراغ کو جلانے کے لیے تیل جو لایا گیا وہ زیتون کا ہو۔ زیتون جانتے ہیں نا دوست، زیتون۔ اب زیتون کا جو تیل ہے، اللہ پاک نے اس میں بعض بڑی خصوصیات رکھی ہے، اسی لیے 30ویں پارے میں باقاعدہ اس کی قسم کھائی گئی، والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور قسم ہے زیتون کی۔ اس پھل کے اندر اور اس پھل سے نکلنے والے تیل کے اندر بعض بڑی اہم خصوصیات ہیں، اور من جملہ ان میں سے ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا جو تیل ہوتا ہے زیتون کا، اس کی چمک بڑی عجیب و غریب ہے۔ یعنی صرف اگر اس تیل کو دیکھا جائے تو اگرچہ اس کو ابھی جلایا نہ ہو، ایک تو وہ تیل ہے نا کہ جس کو جلا دیا چراغ جل رہا ہے، نہیں، صرف اس تیل کی چمک بھی بڑی عجیب و غریب ہوتی ہے، جو اصل زیتون کا تیل ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں تو عام طور پہ جو پیک ڈبوں میں ملتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا زیتون کا جو تیل ہوتا ہے، اولیو آئل، یہ گرین کلر کے ڈبوں میں، یہ تو بہرحال ایک مشینی عمل سے گزرا ہوا تیل۔ لیکن جو خالص زیتون ہوتا ہے اس کو اگر انسان دیکھ لے تو واقعی دور سے اس کی ایک چمک ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر چراغ کو جلایا جائے اور پھر زیتون کے تیل سے جلایا جائے تو جیسے اس کی ایک چمک اور روشنی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے مومن بندہ جب اپنے اعمال کی پابندی کرتا ہے تو اس کے دل کا ایمان چمک جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے، اور کافر اس کے مقابلے میں وہ اگر کوئی نیک عمل کر بھی لے، دیکھیں بہت غور سے سمجھنے کی بات، کافر اپنے کفر کے ہوتے ہوئے اگر کوئی نیک عمل کر لے لیکن چونکہ ایمان نہیں ہے نا، فرمایا اس کی مثال کیسی ہے؟ کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، جیسے کہ ایک مسافر راستے میں چل رہا ہے اور پیاس کی وجہ سے اس کو دور سے ریت ایسی نظر آتی ہے جیسے کہ وہ پانی بہہ رہا ہے نا؟ کئی مسافر جب سفر کرتا ہے اور
آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا کہ جب انسان کسی صحرائی راستے میں ہوتا ہے اور تھک جاتا ہے تو دور ایسا لگتا ہے کہ جیسے اب آگے پانی آ جائے گا، پھر جب گاڑی وہاں تک پہنچتی ہے تو پھر لگتا ہے آگے پانی آ جائے گا۔ یہ سراب کہلاتا ہے، نظروں کا ایک دھوکہ ہوتا ہے، حقیقت میں ریت اور مٹی ہے لیکن نظر پانی آتا ہے، تو جب قریب پہنچتا ہے کچھ بھی نہیں۔ تو کافر دنیا میں کوئی عمل جب کرتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ اس نیک عمل کا مجھے فائدہ پہنچ جائے گا، لیکن جب یہ قیامت میں پیش ہوگا تو اس کو پتہ چلے گا کہ کفر کی وجہ سے، ایمان قبول نہ کرنے کی وجہ سے وہ سب تو سراب نکلا، اس نیک عمل کا تو آج کوئی فائدہ ہے ہی نہیں، مجھے محرومی ہے۔ تیسری بات جو سورہ نور کے آخر میں ہے، اللہ پاک نے 3 اہم آداب زندگی ذکر فرمائے۔ پہلا ادب وہ ہے جس کا تعلق اطفال یعنی بچوں کی تربیت کے ساتھ ہے۔ گھر کے اندر رہتے ہوئے چونکہ انسان ایک آزاد ماحول میں ہوتا ہے، اپنا گھر ہے، پھر گھر کے جو بچے ہوتے ہیں وہ بے دریغ بے دھڑک ہر دروازہ کھولتے ہیں، اندر جاتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، لیکن قرآن کریم نے تعلیم دی اور یہ ہمیں آج سیکھنی اور سکھانی چاہیے۔ فرمایا جو گھر کے چھوٹے بچے ہوں، ناسمجھ بچے بھی ہوں، ان کو تربیت دو کہ وہ 3 اوقات میں ہر کمرے کا دروازہ، خاص طور پہ والدین کے کمرے کا دروازہ نہ کھولیں 3 اوقات میں۔ وہ 3 اوقات کیا ہے؟ فرمایا عشاء کی نماز کے بعد، فجر سے پہلے، اور دوپہر کے قیلولے کے وقت۔ 3 جو آرام کے وقت ہے، عشاء کے بعد، فجر سے پہلے، اور ظہر کے قیلولے کے وقت، جو ظہر کا کھانا کھا کے انسان تھوڑی دیر قیلولہ کرتا ہے۔ ان 3 اوقات میں چونکہ ہر انسان چاہتا ہے کہ جی میں اپنے کمرے میں، اپنے بستر میں ایک بے تکلف ہو کے آرام کروں، اور بے تکلفی میں انسان راحت والا لباس پہنتا ہے، کشادہ لباس پہنتا ہے، تو ممکن ہے کہ شاید سطر اوپر نیچے ہو، کپڑا اوپر نیچے ہو جائے، بچہ اچانک اندر چلا گیا، اس کی نظر پڑ جائے، ابھی ناسمجھ ہے، لیکن ناسمجھ بچے کی مکمل تعلیم وہ آنکھوں سے ہوتی۔ دیکھیں یہ بڑی عجیب بات ہے، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، جن میں ابھی شعور نہیں آیا، جو بول نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے، تفسیروں میں لکھا ہے ان کی تعلیم آنکھوں سے ہے۔ اس لیے ماں باپ کو بھی حکم یہ دیا گیا کہ وہ اپنے چھوٹے بچوں کے سامنے بھی اشتغال نہ کریں، یہ سوچ کر کہ بھئی یہ تو چھوٹا بچہ ہے، کیوں؟ وہ آنکھوں سے سیکھ رہا ہوتا۔ تو حیا کی جو صفت ہے، کہیں ایسا نہ وہ اندر متاثر ہو جائے۔ تو ان 3 اوقات میں بچوں کی ایک تربیت ہوگی۔ دوسرا ادب فرمایا کہ اگر انسان کے متعلقین، جاننے والے، رشتہ دار، بے تکلف دوست جن سے بے انتہا بے تکلفی ہو، لیکن فرمایا ان کے گھر کا دروازہ بھی بغیر اجازت کے نہ کھولے انسان۔ اسے بعض دفعہ ہوتا ہے نا، بھئی یہ تو میرا بے تکلف ساتھی ہے، فٹ سے دروازہ کھولا، اندر چلے گئے، اور شاید وہ منع بھی نہ کریں، لیکن قرآن کریم کی تعلیم یہ ہے کہ بغیر اجازت کسی کے گھر کے دروازے سے اندر نہ جائے۔ تیسرا ادب یہ فرمایا کہ اگر انسان کسی خصوصی مجلس میں بیٹھا ہے، خاص مجلس، عمومی نہیں، اور اس خصوصی مجلس میں کوئی ضرورت، کوئی تقاضا پیش آ گیا جانے کا، تو جانے سے پہلے کسی ساتھی کو ضرور اپنے جانے کی اطلاع دے دے۔ بات سمجھ گئے؟ مثال کے طور پہ 10-12 افراد کو مشورے کے لیے بلایا گیا، اب مشورہ چل رہا ہے اور اس بیچ میں ایک ساتھی اٹھ کے گیٹ سے چلا گیا۔ اب ساتھی باقی یہ سمجھیں گے کہ شاید اس نے اس معاملے کو اہمیت نہیں دیا، یہ بھاگنا چاہتا تھا، جان چھوڑانا چاہتا تھا، یا کیا ہوا، تشویش پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے فرمایا جب وہ جانے لگے تو قریب کے ساتھی کو کان میں بتا دیں کہ جی میں بیت الخلاء تک جا رہا ہوں، یا گھر سے ایمرجنسی کال آ گئی ہے، یا بچے کو اسکول سے لے کے واپس آ رہا ہوں۔ دیکھیں اسلام نے کیسی ایک تربیت فرمائی، اور قرآن کریم کیسی زندگی کے آداب کی تربیت کرتا ہے۔ چوتھی بات جو سورہ فرقان میں ہے، منکرین اور مشرکین کا ایک اعتراض ذکر کیا
کہ یہ قرآن کریم باقی آسمانی کتابوں کی طرح یکبارگی ایک ساتھ پورا کیوں نہیں اترا؟ پچھلی تینوں آسمانی کتابیں اللہ نے ایک ساتھ اتاری، ایک مجموعہ اترا، لیکن قرآن کریم آہستہ آہستہ کر کے 23 سال کے عرصے میں اترتا رہا۔ تو انہوں نے کہا اگر یہ آسمانی کتاب ہے تو ایک ساتھ کیوں نہیں اتری؟ تو اللہ پاک نے اس کا جواب دیا کہ اس میں تو تمہاری راحت کو دیکھا گیا، تمہاری آسانی کو دیکھا گیا۔ جو چیز آہستہ آہستہ آتی ہے اس کو پڑھنا آسان، سیکھنا آسان، یاد کرنا آسان، عمل کرنا آسان۔ اگر 30 پارے قرآن ایک ساتھ آ جاتا اور پھر کہا جاتا جی ایک مجلس میں بیٹھ کے پورا پڑھ لو یا اب اس پہ پورا کا پورا ایک ساتھ عمل کر لو، تو بہت مشکل ہو جاتی۔ ایک نادانی اور بیوقوفی والا سوال تھا جو کافروں نے قرآن کریم پر کیا۔ پانچویں بات جو سورہ فرقان میں ہے، اللہ پاک نے اپنے خاص بندوں کی جن کو عباد الرحمن فرمایا کہ رحمان کے کچھ خاص بندے ہیں، ان کی کچھ صفات، خوبیاں ذکر فرمائیں۔ ان خوبیوں میں سے پھر 3 خوبیاں ایسی ہیں جو بڑی عالی شان ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ ان 3 باتوں کو آج اپنی زندگی میں پیدا کر لے تو اس کی زندگی اللہ کے ہاں بڑی قیمتی سمجھی جاتی۔ 3 باتیں۔ پہلی بات کیا ہے؟ الذین یمشون علی الارض ہونا، چلنے کے انداز میں اکڑ نہ ہو، اس لیے کہ تکبر کا سب سے زیادہ اظہار انسان کے چلنے سے ہوتا ہے۔ یہ جو ٹیڑھا میڑھا ہو کے بعض لوگ آج دنیا میں چلتے ہیں نا، بار بار کوئی کپڑوں کو دیکھ رہا ہے، کوئی اپنے سینے کو دیکھ رہا ہے، کوئی اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جی میں کتنا زمین کو ہلاتا ہوا جا رہا ہوں۔ تو یہ چال جو ہوتی ہے نا، چال بگڑ جائے، سب سے زیادہ تکبر یہاں سے چلتا ہے۔ تو اللہ کے جو خاص ہوتے ہیں، فرمائے ان کا چلنا زمین پر نرمی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ۔ دوسری بات وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اگر کوئی جاہل نادان آدمی ان سے الجھ جائے تو یہ ٹائم وقت کو ضائع نہیں کرتے اس کے ساتھ، بلکہ اس پر سلام ڈال کے آگے چلے جاتے۔ دیکھیں، ضیاء وقت یہ ایک کامیاب انسان کی پہچان نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کبھی راستے میں جا رہے ہیں، کوئی آپ سے الجھ جائے گا، یا آپ اپنا کوئی کام کر رہے ہیں، آ کے آپ پہ اعتراض کر دے گا کہ جی آپ ایسے ہو، آپ لوگ ایسے ہو، آپ ایسا کرتے ہو، جان بوجھ کے ایسا کر رہے ہو، آپ میں تمیز نہیں ہے، آپ میں ہمدردی نہیں، ایک بولنا شروع ہو جائے گا۔ اب اگر سامنے بھی کمزور آدمی ہے، وہ کھڑے ہو کے گتم گتھا ہو جائے گا۔ تو یہ سمجھداری تو نہیں ہوئی۔ الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ عجیب بات ہے دوستو، یہ آپ کو ہر کامیاب انسان کے اندر نظر آئے گی اور ہوتی ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے جو خواص ہوتے ہیں، ان کی راتیں اللہ کے سامنے قیام اور سجدے میں گزرتی، راتوں کو آباد کرتے ہیں۔ خواص کی ایک منفرد پہچان جو ہے وہ رات کا قیام ہے دوستو، تہجد کے لیے اٹھنا ہے، یہ بڑی قیمتی نماز ہے۔ چھٹی بات جو سورۃ الشعراء میں ہے، ترتیب کے ساتھ 6 پیغمبروں کا تذکرہ ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر حضرت ہود علیہ السلام، پھر حضرت صالح علیہ السلام، پھر حضرت لوط علیہ السلام، اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام۔ 6 پیغمبروں کا اللہ نے تذکرہ فرمایا، کس کس قوم کی طرف ان کو مبعوث کیا گیا، اور ان 6 پیغمبروں کی امتوں میں کیا امراض موجود تھے وہ بھی ذکر فرمائے، کیا خرابیاں ان کے اندر موجود تھی، اور پھر ان پیغمبروں نے اپنی امت پر کیا محنت کی اور ان کا جواب کیا آیا۔ تو 6 واقعات کو آپ سامنے رکھے تو آپ کو ان 6 میں جواب قدر مشترک ملے گا، 6 کی 6 امتوں میں، اور وہ جواب یہ تھا کہ انہوں نے اپنے پیغمبر کا استہزاء کیا، مذاق اڑایا۔ موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ہود علیہ السلام، اور لوط علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام۔ قوم نے کسی نے کہا آپ بیوقوف ہیں، کسی نے کہا آپ مجنون ہیں، کسی نے کہا آپ ساحر ہیں، کسی نے کہا آپ مال کے پیچھے آئے ہیں۔
پیغمبر کا استہزاء قدر مشترک تھا، تو اللہ پاک نے ان پر عذاب بھیجا مختلف قسم کا. کسی پر آسمان سے پتھر برسے، کسی پہ آگ برس گئی، کسی پر زوردار آواز مسلط ہو گئی، کسی کو جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر میں اٹھایا اور پھر زمین پہ پٹخ دیا. پیغمبر کی تعلیمات کا جب مذاق شروع ہو جائے اور استہزاء شروع ہو جائے تو یقین کریں پھر اللہ پاک پکڑ فرماتے. ساتویں اور آخری بات جو اس صورت میں ہے، ایک طبقے کا تذکرہ ہوا جو اس صورت کا نام بھی ہے شعراء. شعراء جمع ہے کس کی؟ شاعر کی. شاعر تو آپ جانتے ہیں نا، شاعر کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو اپنے الفاظ کو نظم کی شکل دے دے. ایک ہوتا ہے نثر، ایک ہوتا ہے نظم. یہ جو کلمات اور الفاظ اور بات چیت ہے، جیسے ابھی بات چیت ہو رہی ہے، یہ کلام نثر کہلاتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ آپ اپنی بات کو شعر کی شکل دے دیں، ایک تعبیر، لیکن یہ ایک ذوق چاہتا ہے اور اس میں عام طور پہ فطرت کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے. شاعری سیکھنے سے اتنی زیادہ نہیں آتی جتنا ذوق سے آتی. کل وادی یہیمون، اور کہ جو شاعر آدمی ہوتا ہے یہ ایک آدم بیزار سا ہوتا ہے، دنیا بیزار ہوتا ہے. اور ہمارے ہاں ایک جملہ مشہور ہے نا کہ عام طور پہ شاعر کیا ہوتے ہیں؟ عشق کے ناکام لوگ ہوتے ہیں. جس بیچارے کو عشق میں ناکامی ہوتی ہے نا، وہ غم میں آ کر شاعر بن جاتا ہے. سب نہیں، لیکن اکثر و بیشتر کسی حادثے سے دو چار ہوتے ہیں. تو اب بیچارہ چونکہ ناکام ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ جب شاعری کرتا ہے تو وہ اس کے دماغ پر ایک سوچ، ایک صدمہ، ایک غم لگا ہوتا ہے. تو وہ ایک فرضی خیالات کو، سابقہ واقعات کو، سابقہ حادثات کو اس کو دماغ میں لاتا ہے. ایک محبوبہ گڑھ لیتا ہے، ایک خیالی پلاؤ بنا لیتا ہے اور پھر اس کے لیے ایک عجیب و غریب کہانی بنا لیتا ہے کہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا. تو ایک کوئی پیغام، کوئی عبرت، کوئی درس، کوئی سبق، کوئی فائدہ، کوئی آخرت، کوئی دنیا، کچھ بھی نہیں ہے. صرف ایک ذہنی تفریح ہو گئی اور واہ 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 واہ، مکرر واہ واہ، پھر مجلس ختم ہو گئی. ہاں، اللہ پاک نے فرمایا ایک طبقہ ایسا ہے کہ جن کے اشعار سے عبرت کا ایک پیغام منتقل ہوتا. اب جیسے صحابہ میں بھی بعض شاعر گزرے ہیں اور صالحین میں گزرے ہیں، اکابرین میں گزرے ہیں، اللہ والوں میں بڑے شاعر بھی گزرے ہیں، لیکن ان کی شاعری میں ایک عبرت، ایک موت کی یاد ہے، آخرت کے تذکرے ہیں، اللہ کی حمد ہے، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی تعریف ہے، صحابہ اور اہل بیت کے مقام اور منقبت ہے، اور یہ ساری چیزیں. تو انسان جب اس کو سنتا ہے آخرت کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، اللہ کے پیغمبر کی محبت وہ زندہ ہو جاتی ہے، ایک سبق انسان کو حاصل ہو جاتا ہے. تو مقصد یہ کہ انسان شعر و شاعری کا ذوق رکھ تو سکتا ہے، لیکن بامقصد شاعری کا، کہ جس میں انسان کے کوئی دنیا آخرت کا فائدہ ہے. بے مقصد شعر و شاعری سے زبان کی تیزی تو آ سکتی ہے انسان کو، لیکن کوئی فائدہ اخروی نہیں ہو سکتا انسان. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے.